بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ دین کا ہی ایک شعبہ ہے، البتہ جس طرح ہر حکم میں ایک تفصیل ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کے پاس ایک امرود لے کر جائے اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں اور وہ پوچھے یہ میں امرود کھا لوں، اسے کہا جائے کہ نہ کھاؤ، اور بعد میں وہ آدمی کہے کہ امرود نہیں کھانا چاہیے، تو یہ اس کی خیانت ہوگی، اس لیے کہ جس امروز سے روکا گیا اس کی کیفیت بھی تو واضح کی جائے۔ ایک آدمی انڈا کسی کے سامنے لے کر جاتا ہے، اس کے اندر خون ہے، خراب ہو چکا ہے، بدبو مار رہا ہے، تو کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ انڈا نہ کھائیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے انڈے کھانے سے روکا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح مناظرہ جو ہے نصرت حق کے لیے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المناظرۃ فی العلم لنصرت الحق عبادت، کہ مناظرہ حق کی نصرت کے لیے عبادت ہے۔ ولی احد ثلاثۃ حرام، اور تین کاموں میں سے کسی کے لیے حرام ہے۔ لقہر مسلم، کسی مسلمان کو مغلوب کرنے کے لیے، و اظہار علم، اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ بہت بڑا عالم کہیں، نیل دنیا او مال او قبول، دنیا یا مال یا قبولیت عامہ کی نیت سے مناظرہ کرنا، یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ صرف خصوصیت فن مناظرہ کی نہیں ہے، تذکیر کی بھی ہے، واعظ و نصیحت کی بھی ہے۔ چنانچہ صاف لکھا امام شامی، اس سے آگے لکھتے ہیں التذکیر علی المنابر للواعظ والاتعاظ سنت الانبیاء والمرسلین، کہ تذکیر و واعظ کرنا یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے۔ ولی ریاست و مال و قبول عامت من ضلالت الیہود والنصارى، لیکن بیانات کرنا اس لیے کہ حکومت حاصل ہو، مال حاصل ہو، لوگوں کے لیے قبولیت عامہ لوگوں کے دلوں میں حاصل ہو، یہ یہود و نصارہ کی گمراہی سے ہے۔ اب کوئی انسان اسی کو لے کر کہے کہ جی بیانات نہ کیا کرو، اس لیے کہ بیانات کرنا بھی کوئی دین کا کام ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی گمراہی ہے، تو بتائیے کہ یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ ہر چیز میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ضرورت کا اعتبار ہوتا ہے۔ بغیر ضرورت کے نیت کے فساد کی وجہ سے قبح بھی آ جاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اس چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مناظرے کا جو میدان ہے، یہ انسان جب حسن نیت سے حق کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بزرگوں کے اکابرین کے شاذ اقوال بھی ہوتے ہیں، ان شاذ اقوال کو پھیلایا نہیں جاتا۔ شامی میں صاف لکھا ہے کہ شاذ اقوال کو پر فتویٰ دینا ان الحکم والفتیہ بالقول المرجو جہل و خرق للاجماع، کہ حکم اور فتویٰ قول مرجوح پر دینا یہ جہالت ہے اور اجماع کی مخالفت ہے۔ تو یہ جس طرح شاذ اقوال اکابرین کے ہوتے ہیں لیکن ان کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، لیکن ان کے جانشین قاسم بن قتلبغا نے ان کے تفردات کو قبول نہیں فرمایا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں صاف طور پہ فرماتے ہیں ابن حمام ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، ان کے تفردات پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح موجودہ کسی بزرگ کا کوئی قول ہو، وہ شاذ اگر ہو تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ پھیلانے کا نقصان، ذمہ داری پھیلانے والوں پر ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مناظرہ اور خاص طور پہ رئیس المناظرین حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، آپ کے مناظرہ کرنا احقاق حق کے لیے تھا، ابطال باطل کے لیے تھا، تصحیح نیت کے ساتھ تھا،
یہ دنیا کے مفاسد کے لیے تھا، طلب دنیا کے لیے تھا۔ جو انسان طلب دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اولیاء اللہ، علماء کرام جل قدر اساتین امت کے دلوں میں نہیں ڈالا کرتے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پیر و مرشد رئیس الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری کیا تھے؟ صرف ایک ان کا تعارف جو ایک غیر مقلد مورخ جناب اسحاق بھٹی کرواتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، چھوٹوں کے مشفق، متبع سنت، قاطع بدعت، مبلغ توحید، تحریک حریت بر صغیر کے بطل جلیل، تفسیر قرآن میں یکتا، عمل بالحدیث میں حریث، فقہ میں ماہر، تصوف میں نمونہ سلف، طریقت میں منفرد، وعد و تبلیغ دین میں پوری ایک جماعت کے قائم مقام، اثار پیشہ، نصح و خیر خواہی کے پیکر، اعتدال و توازن کا مرقع، ذکر و فکر کا دل نواز مجموعہ، حامل شریعت محمدیہ، یہ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ التفسیر حضرت لاہوری سے بیعت ہوئے، آپ نے ان کے حکم پر احیاء العلوم کا مطالعہ کیا۔ اس کے اندر مناظرے کے مفاسد کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ نے اس کے بعد مناظرہ کرنا چھوڑ دیا، جس پر اوکاڑا کے علماء نے حضرت شیخ التفسیر کو خط لکھا کہ آپ کی بیعت کے بعد امین نے مناظرہ کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ شہر کے اندر ان کی ضرورت ہے۔ جب حضرت رئیس المناظرین حضرت شیخ التفسیر حضرت لاہوری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہی بات پوچھی، تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت مناظرے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے چھوڑا۔ اس پر شیخ التفسیر نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ دین کی نصرت کے لیے مناظرے کیا کریں۔ چنانچہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کو دیکھنے والے ہزاروں ان کے شاگرد آج بھی گواہ ہیں کہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ انہوں نے دنیا کو جمع کیا۔ اب دوسری گواہی ہم ان کے شیخ قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی دیتے ہیں۔ جب حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے شیخ دوسرے شیخ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امین ملت ترجمان اہل سنت وکیل حنفیت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی کی وفات حسرت آیات سنی ملت کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت قائد اہل سنت لکھتے ہیں، مولانا اکاڑوی کی جامعیت۔ اگر علمی اور تحقیقی حیثیت سے مولانا اکاڑوی مرحوم کی تبلیغی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ انہوں نے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے دین حق اور علماء حق کے حقوق کے تحفظ کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا ہے، اور سابقہ اوراق میں بندہ نے جو کفر و شرک، الحاد و زندیقیت، انکار و توہین رسالت، رافضیت و بدعت، خارجیت و مماتیت، غیر مقلدیت و مودودیت، پرویزیت و مسعودیت وغیرہ فتنوں کی نشاندہی کی ہے، مولانا نے تحریر و تقریر کے ذریعے حسب ضرورت ان سب فتنوں کا رد کیا ہے، اور اگر مناظرہ کی ضرورت پڑی تو خدا داد صلاحیتوں سے کام لے کر مخالفین کا ناطقہ بند کیا ہے، اور مثبت پہلو انہوں نے تقریر و تحریر کے ذریعے توحید و رسالت، عصمت انبیاء، مسئلہ ختم نبوت، حیات انبیاء، شرف صحابیت و معیاریت صحابیت، تحفظ سنت و شریعت، معجزہ و کرامت، حجیت حدیث وغیرہ عقائد و مسائل کو دلائل محکم اور براہین قاطعہ سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ متلاشیان حق کے لیے ان کا تسلیم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور مولانا مرحوم کی تبلیغی سرگرمیوں کی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے اہم اسلامی عقائد و مسائل میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کیا، اور حسب ضرورت عوام و خاص کے سامنے ان کا اثبات کرتے رہے ہیں، رحمہ اللہ تعالی۔
نیز لکھتے ہیں مولانا اکاڑوی کو حق تعالیٰ نے تبہر علمی کے ساتھ مناورانہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ ہر عالم مسائل فقہ و حدیث کے موضوع پر مناظرہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے علوم فقہ و حدیث میں مہارت کے علاوہ اسماء و رجال پر بھی نظر کی گہری ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو ان علوم سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کا حافظہ بھی بلا کا تھا اور اسماء و رجال پر بھی گہری نظر رکھتے تھے، اور اہل سنت اور اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کے مابین متعدد مناظرے ہوئے، جن میں غیر مقلدین کے بڑے بڑے مناظروں نے آپ سے شکست کھائی۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی غیر مقلد عالم اور کوئی مماتی مناظر آپ کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ دور حاضر میں بلا مبالغہ سلطان المناظرین تھے اور ہر فرقہ باطلہ سے مناورہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔